یہ ویڈیو میں آپ کو ڈرانے یا خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بنا رہی۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ یاد کروانا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگتی ہوں کہ وہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، ہر عید دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے کہ اس رمضان میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو جانے انجانے میں پچھلے رمضان میں ہم سے ہوئی تھی۔ ہم اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے اور یہ سوچنا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ کون تھا اور جو اب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم رمضان کو آخری رمضان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہی میں کہنا چاہتی ہوں، یہ رمضان بھی گزر جائے گا، مگر یہ سوچیں، اگر ہم یہ نہیں اس رمضان میں سوچیں گے کہ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو تو۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، سب کچھ پہلے سے پہلے پلان کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ایسی سحری بنائیں گے، ایسی افطاری بنائیں گے، عبادت کریں گے، لیکن ان سب میں سے ایک بات بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ کیا پتہ یہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے گزار لیں، بہت عبادت کر لیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں سوچتا، میں خود نہیں سوچتی، لیکن میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے اور ہم سب کو ہر رمضان دیکھنا نصیب کرے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بندہ نہیں سوچتا، لیکن ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ پچھلے رمضان کو یاد کریں، ہمارے ساتھ جو لوگ تھے آج ان کی جگہ خالی ہے، وہ ہمارے میں نہیں ہیں، وہ ہم سے کہیں دور جا چکے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا سوچا ہوگا کہ اگلا رمضان، یہ پلاننگ کرتے ہوں گے اگلا رمضان آئے گا تو پھر یہ کام کر لیں گے، اگلے رمضان میں یہ باقی کام کر لیں گے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ اگلا رمضان آئے گا تو وہ دیکھیں گے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہوں گے۔ یہاں جو میں پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں وہ یہی ہے، ہماری سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہوتی ہے رمضان میں، ہم رمضان کو باقی عادتوں کی طرح ہی ایک عادت سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہر حال میں ہم نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ بعض دفعہ تو کئی لوگوں کو یہ میں نے کہتے ہوئے بھی سنا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت یا نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے سال روزے رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم اگلے رمضان میں بدل جائیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، مگر حقیقت میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ نے ان کو جانتا ہے کہ اگلا رمضان کس نے دیکھنا ہے یا کس نے نہیں دیکھنا نہ، اس لیے ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ان کی زندگی میں آنا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کل پہ نہیں چھوڑنے چاہیے، کیا پتہ زندگی میں کل آئے نہ آئے، اسی طرح کیا پتہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان آئے نہ آئے، اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، روزے رکھنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو جو گناہ کیے ان کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے اتنے قریب ہو جانا چاہیے کہ وہ ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے میں تو بس یہی کہوں گی کہ اپنے اندر یہی سوچ پیدا کریں کہ جو کام کرنے ہیں اسی رمضان میں کرنے ہیں، جو ہے وہ یہی رمضان ہے، جتنی عبادتیں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، اور اسی رمضان میں پڑھنی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اسی رمضان میں کرنا ہے۔ تو میں اب اپنے ٹاپک کی طرف بعد میں آتی ہوں، یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہی تھی۔ پہلے میں نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا ناشتہ بنا کے دیا، آج اس نے فرمائش کی تھی، اس کے بعد یہ میں آج کٹلس بنا رہی تھی آلو کے، تو اس کے لیے میں نے آلو چھیل کے رکھے تھے اور میں کاٹ رہی تھی، اور میں کٹلس بنانے کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، اس لیے میں نے دکھائی ہی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو یہ میرے ڈیلی روٹین کیسی لگی۔ اور یہاں یہ آج سردیوں کا موسم ہے آج کل، اور ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں، تو آپ ضرور پانی پئیں، دن میں تقریباً 5 سے 6 گلاس پانی پئیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں جو کہ وہ پانی نہیں پیتے، اس لیے اپنے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اپنے پاس ایک بوتل اور گلاس ضرور رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں۔ یہاں میں چنے کی دال اور تڑکے والے چاول بنا رہی تھی، تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ٹاپک بھی ڈسکس کر رہی ہوں، جس کو بتاتے ہوئے مجھے خود بھی بہت وہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرے اندر بھی خوف سا پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ میں نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اس لیے میرے اس باتوں کو آپ نے زیادہ
زیادہ ڈرنا یا خوف زدہ نہیں ہونا، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں آپ کے اندر ہیں وہ اس رمضان میں ہی ختم کر دیں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کے قریب کریں، پوری سچی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جس طرح آپ نے مجھے یہ رمضان دکھایا ہے مجھے اگلے رمضان دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ بڑی بڑی تقدیریں بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اگر ہم سچے دل سے اس سے دعا مانگیں۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ وقت ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم وقت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، ہم یہی سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں جانتے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، ابھی ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے کہ رمضان آیا تھا اور ہم نے روزے لیکن آج پھر اب دوبارہ رمضان اتنی تیزی سے آ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم گھر میں بیٹھے بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی ابھی تو رمضان گزرا تھا اب پھر آ گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارا نظام ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہی گزارنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کا اصل پیغام، جی ہاں رمضان جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آنے کا موقع ہے، ٹوٹی نمازیں جوڑنے کا، ٹوٹے دل جوڑنے کا اور روٹھے رب کو منانے کا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، عبادت کرنے کا موقع ہے۔ اللہ ہمیں ایک بار پھر سے سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر یہ آخری رمضان ہو تو سوچیں اگر یہ آخری رمضان تو کیا ہوگا؟ جی ہاں سوچیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم معافی مانگ لیں گے؟ کیا اپنے دل کو صاف کر لیں گے؟ کیا نمازوں کو وقت دیں گے؟ کیا قرآن سے رشتہ جوڑ لیں گے؟ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے؟ اگر ہم یہ سب کر لیں گے اس رمضان میں تو پھر اللہ بھی ہماری دعائیں قبول کر لے گا۔ تو یہ عہد تو آئیں آج ہی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں گے اور دل سے اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اپنے ناراض رشتہ داروں سے اور اس طرح کے جو دل میں اپنے اندر ہم غیبت، جھوٹ اس طرح کی آتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ سچے دل سے پلٹنا اللہ کی طرف، ایک آنسو، ایک سچی دعا، ایک سجدہ کبھی کبھی ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اگر یہ آخری رمضان بھی ہو تو ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اگر اگلا رمضان بھی نصیب ہو تو ہم بدلے ہوئے ہوں، ہم پہلے جیسے نہ ہوں۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، شاید کسی کا آخری موقع اچھا بن جائے یا اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ ویڈیو یاد دہانی کے لیے، آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈرانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو جگانے کے لیے ہے۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے آپ کو جگائیں۔ اگر آج ہم نے خود کو بدل لیا تو یہی رمضان ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل پر توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو رمضان کو سچے دل، سچی نیت سے گزارنے کا موقع دے، اور ہم سب کو ہر رمضان، ہر عید خوشی خوشی دیکھنا نصیب کرے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رمضان سیریز بنا رہی ہوں، اسی لیے میں اب انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے تک۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو سارے پوائنٹ کا پتہ چل سکے اور میرا واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ آپ یقین کریں آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ یہ بہت ایسا ٹاپک تھا کہ جس سے میں خود بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اللہ حافظ۔